ویورس، ہسبینڈ اینڈ وائف یعنی کہ میاں بیوی کو گاڑی کے دو پہیوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک بھی گاڑی کا پہیہ خراب ہو جائے تو گاڑی خراب ہو جاتی ہے، مطلب چل نہیں سکتی۔ ویورس، اسی طرح مطلب اگر ہسبینڈ وائف ہیں اور دونوں میں سے ایک بھی جو ہے اس کا کردار خراب ہو جائے تو یقیناً ہماری جو ریلیشن ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اگر بڑھتا بھی ہے تو بہت ویک رہتا ہے۔ اور نہ صرف ویورز جوانی بلکہ بڑھاپے میں بھی ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کا مضبوط سہارا ہوتے ہیں، بلکہ ان کو ایک دوسرے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ جا کے بڑھاپے میں جوانی سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ویورز، لیکن آج کل کے دور میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آئے دن خبروں میں آپ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہسبینڈ نے کسی اور کی خاطر بیوی اور بچوں کو مار ڈالا۔ ویورز، سوچیں، پہلی بات یہ، میں اس بات کو کبھی بھی جو ہے وہ پروموٹ نہیں کر رہی کہ افیئر ہونا چاہیے، مطلب جب میاں بیوی بن جائیں، بچے ہو جائیں تو رشتہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے ویورز، مطلب لیکن پھر بھی اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، اور بہت بری بات ہوتی ہے ایسے لوگوں کو، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بیچ میں اپنے بیوی بچوں کو یا بیوی شوہر کو چھوڑتی ہیں وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، مطلب جو افیئر چلاتے ہیں اور اپنے ریلیشنز کو خراب کرتے ہیں ویورز۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو یہ مصیبت آن بھی پڑی ہے تو ویورز، آپ نے ایک دوسرے کو جان سے کیوں مارنا ہوتا ہے؟ شوہر نے بیوی کو، بچوں کو کیوں مارنا ہوتا ہے؟ بیوی نے شوہر کو اور بچوں کو کیوں مارنا ہوتا ہے؟ آپ ویسے بھی چھوڑ سکتے ہیں، اللہ انہیں سنبھال لے گا، اللہ کی ذات بہت بڑی ہوتی ہے، جب ہم کسی کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ اس کو نہیں چھوڑتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اگر آپ کو کوئی، آپ رشتے کو مارنا چاہتے ہیں، اسے چھوڑ دیں، مارے نہیں۔ ویورز، ایسا ہی واقعہ پیش آیا ملتان میں، جہاں کہ پہلے تو شک ظاہر ہوا کہ 3 بچوں کی ہلاکت ہوئی ہے ڈاکٹر کے غلط میڈیسن کی وجہ سے، مطلب 3 بچے جو فوت ہو گئے، ان کے ماں باپ نے یہ کہا کہ ہم لوگ دوائی لے کے آئے تھے ایک ڈاکٹر سے، اور وہ کھانسی کا شربت پینے سے بچے جو ہیں وہ مر گئے، ان میں ایک لڑکی تھی اور 2 بیٹے تھے۔ اور ویورز، اس کے بعد جی کیا ہوا کہ اس کے 3 دن کے بعد جو آدمی تھا اس کی بھی موت واقعہ ہو گئی، اور پھر جو پولیس تھی اس نے جو عورت تھی اس کو الگ کر لیا کہ کہیں یہ بھی خودکشی نہ کر لے۔ انہوں نے پہلے خودکشی کا کیس سمجھا، اور عورت سے جب تفتیش کی گئی ویور، جب اس کا موبائل ڈیٹا لیا گیا تو اس کا ایک آدمی جو بھٹے کا مالک تھا ملتان میں، اس سے تعلق نکلا، اور ویور یوں گتی سلجھی کہ وہ سارا جو پلان تھا وہ اس عورت کا تھا۔ میں پھر آخر میں وہی کہوں گی کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی نہیں بنتی اور آپ غلط راستے پر چل ہی پڑے ہیں تو جو کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں، لیکن ایسی کرنے والوں کا آدمی ہو یا عورت، اس کا انجام ہمیشہ ویورز برا نکلتا ہے، چاہے کسی کے ساتھ بے وفائی کرے یا کسی کو جان سے مارے۔ لیکن جب آپ کسی کو جان سے مار دیتے تو اس کا عذاب تو آپ پہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا عذاب آپ کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ ویورز، میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے کہ قتل کیا اور ان کو زندگی میں کینسر جیسی مہلک بیماری لگی اور وہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے اس دنیا سے گئے، اور ایسے بھی بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنی فیملی کو چیٹ کیا اور وہ زندگی میں ذلیل و رسوا ہوئے اور آخر میں وہ تنہا رہ گئے۔ تو زندگی میں جو بھی آپ کرتے اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑتا ہے۔